حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 وہ لوگ ہیں کہ جن کو 5 عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ 5 کون سے لوگ ہیں، وہ 5 کون سے عمل ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان آخرت کی فکر کرنے والا، یعنی دنیا دار نہیں بنتا، دنیا کی ہوس میں گھر کر کے آخرت برباد کرنے والا نہیں، بلکہ آخرت کو سنوارنے والا بندہ ہوگا۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کون ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں خمس من اوتیہن لم یقدر علی ترک عمل الآخرہ۔ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں اگر کسی بندے کو مل جائیں تو وہ آخرت کی تیاری کرنے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا ہے، وہ آخرت کی تیاری کرنے والا ضرور ہوگا۔ وہ آخرت کی تیاری کرنے والا ہوگا تو 5 چیزیں کون سی ہیں یاد رکھیں گے۔ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ 5 چیزیں کیا ہیں؟ زوجۃ صالحۃ، فرماتے ہیں نیک بیوی کا مل جانا۔ اب نیک بیوی کون ہو سکتی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ کی عزت و قدر کرنے والی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر پابندی سے چلنے والی، پردہ کرنے والی، قرآن پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، حرام سے بچنے والی، حرام سے دیکھنے سے بچنے والی، حرام کی طرف بڑھنے سے بچنے والی، یعنی وہ ساری خوبیاں جو ایک نیک پارسا خاتون میں ہیں وہ ساری خوبیاں اس میں ہیں۔ تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ نے آخرت کی فکر کی ایک کڑی آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اب دوسری کڑی ہے وہ بنون ابرار، فرمایا نیک اولاد مل جانا۔ اولاد اگر شراب پینے والا ہو جائے تو باپ کی کیا حالت ہوتی ہے باپ کو پتہ ہے، اولاد اگر جوا کھیلنے والی ہو جائے تو باپ کی کیا حالت ہوتی ہے باپ کو پتہ ہے۔ وہ بچوں کے لیے زندگی برباد کر دیتا ہے، بیوی اگر نابکار ہو جاتی ہے تو بیوی کے لیے زندگی برباد کر دیتا ہے، اور اولاد کے لیے زندگی برباد کر دیتا ہے، آخرت کے لیے کچھ وہ کما نہیں سکتا۔ اگر نیک اولاد مل گئی ہے، نیک بیوی مل گئی ہے تو 2 سیڑھیوں کو اس نے پا لیا ہے آخرت کی فکر کی۔ اور پھر اس کے بعد میں فرماتے ہیں وہ حسن مخالطۃ الناس ومعیشۃ، فرماتے ہیں کہ اچھا لوگوں کے ساتھ جو ملنا جلنا، جو اس کا معاشرہ جو اسے مل گیا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھائی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اگر اسے نصیب ہو گیا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ 3ری سیڑھی اس نے پوری کر لی ہے۔ اب 4تھی سیڑھی ہے، اب پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ معیشۃ فی بلدی، فرماتے کمانے کھانے کا راستہ اسے اسی کے گاؤں میں مل گیا۔ گاؤں چھوڑ کر کے دوسرے گاؤں میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے ہی گاؤں میں اگر اسے کمانے کھانے کا کچھ حصہ مل گیا ہے، راستہ مل گیا ہے، تو وہ 4 سیڑھیوں کو اس نے مکمل کر لیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے وحب آل محمد، فرماتے ہیں اور آل محمد کی محبت اگر مل گئی ہے تو اس نے آخرت کو تیار کرنے والا اپنے آپ کو بنا لیا۔ یہ 5 چیزیں، نیک بیوی، نیک اولاد، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے اٹھنے بیٹھنا ہونا، اپنے ہی گاؤں میں کمائی کا ذریعہ مل جانا، اور اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو جانا۔ یہ 5 چیزیں اگر کسی بندے کو مل گئی ہیں تو سمجھیں کہ وہ بندہ آخرت کی تیاری کرنے والا ہوگا، دنیا سے پیٹ پھیرنے والا، دنیا سے تعلق اتنا ہی رکھے گا جتنی کی ضرورت ہے، ضرورت سے زائد و دنیا سے جو ہے وابستہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسے یہ 5 چیزیں آخرت کی فکر کی طرف لے جانے والی، آخرت کی تیاری کی طرف لے جانے والی۔ اہل بیت رسول اسے دنیا کی طرف نہیں، اللہ کی طرف لے جانے والے، آخرت کی طرف لے جانے والے۔ اور معاش کی فکر انسان کو در بدر بھٹکنے پر مجبور کر دیتی ہے، معاش کی فکر سے بے نیاز ہو جانا اسے آخرت کی فکر کرنے کی طرف لے جانا ہے۔ اچھے لوگوں کے صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، اچھے اخلاق کو حاصل کر لینا، یہ اسے نیکی کی طرف پابند رہنے کی طرف ہے۔ اچھے اولاد کا مل جانا بے فکری ہو جاتی ہے اسے آخرت کی تیاری کی طرف، دنیا سے بے فکر ہو کے آخرت کی طرف وہ لگ جاتا ہے۔ اچھی بیوی، نیک بیوی کا مل جانا اس کے لیے جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں۔ بیویوں کو، بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں، نمازوں کی پابندی کی انہیں عادت ڈالیں، خود بھی پابندی کریں، انہیں بھی پابندی کرائیں، وقت پر ان کے نماز ادا کرنے کی انہیں ترغیب دلائیں، پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، حتیٰ کہ سختی کرنے کا بھی حکم آیا ہے شریعت میں، اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سختی بھی ان پر کرنے کا حکم آیا ہے۔ یہ بھی آپ ہے کہ انہیں اس کی طرف ترغیب دلائیں، توجہ دلائیں۔ ہر انسان اپنی قبر کا ذمہ دار ہے، وہ اگر نہیں کریں گے تو وہ اپنی قبر میں پچھتائیں گے۔ آپ ان کو ترغیب دے دیں گے تو آپ اپنا فرض پورا کر دیں گے، تلقین کر دیں، ترغیب دے دیں اور اس کی فکر کریں اور ان کے اچھے اخلاق ہو جائیں۔